السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ سب ساتھیوں کے لیے دعائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، تمام ساتھیوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ سورہ یوسف صرف ایک کہانی نہیں، قصہ نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھی یہ واقعہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انطباق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی کیا، اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو معاشرتی گناہ ہے اس سے اجتناب کی دعوت بھی دی ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن مجید خواہ صنف نازک ہو یا مرد ہوں، سب کے لیے ہے، لہذا پوری ہمت کر کے ان میں سے سبق لینے ہیں۔ بلکہ مطلب کے ذہن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے ہمارے جو خواتین ہیں وہ یہ پڑھتے ہوئے کچھ شعر مہیا ایک اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس کے اندر بہت ساری برکتیں بھی ہیں اور بہت سارے سبق بھی ہیں۔ تو میرے ذہن میں اندر ایک احساس تھا کہ ممکن ہے کچھ شرمائیں یا کچھ یہ کریں، وہ ایک طبی چیز ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ جو یوسف علیہ السلام تھے ان کو ان کی مالکہ جو تھیں عزیز مصر کی بیوی، اس نے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ تو پہلی چیز جو اس کے اندر سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنسی خواہش ہے یہ بہت زیادہ قوی ہے ایک انسان کے جسم کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اس کو دباؤ، جس طریقے سے کرسچینٹی کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ غیر فطری طور پر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نکاح کرو اور نکاح کے اندر اس چیز کا استعمال کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ حقیقت ہے اور دنیا چلتی بھی اسی طریقے سے ہے۔ آدم اور حوا نے شادی کی تو ہم یہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے نکاح کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، صحابہ نے کیے، تو وہ ایک عبادت کا تصور ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو تعلق ہیں اپنا معاشرے کے اندر، کل میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی، یہ جو قرآن مجید میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورتیں ہیں، سب کے لیے گزارش یہ ہے کہ منہ بولا کا لفظ بھائی کے لیے نہ کہیں، بہن کے لیے نہ کہیں، باپ کے لیے نہ کہیں۔ اگر وہ غیر محرم ہے تو اس کا رشتہ اپنا ہے جو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ صحیح ہے جی؟ جی سر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت سے یہ واقعہ ہمارے سامنے بیان نہ کرتا۔ کیا خیال ہے؟ بلا شبہ جی بالکل۔ تو لہذا اس کو اس لحاظ سے پڑھیں۔ تو اب جب دعوت گناہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دی، اور اس کے اندر بھی چیز جو واضح طور پر ہے وہ حسن یوسف ہے، کہ جو ایک ظاہری حسن ہے
انسان فطرتاً اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن جو اندرونی حسن ہے یوسف علیہ السلام کا، اس کی فتح ہوئی ظاہری حسن پر. تو یہ ایک چیز ہے، اور اس کے اندر اجتناب کیا کس نے؟ یوسف علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، ان کے تقاضے تھے، لیکن ایک وقت کے اندر نبی بھی تھے. تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا خاص تصرف کرتا ہے. ایسا بھائیو نہیں ہے. جو جنسی تقاضے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں نبی کے بھی، رسول کے بھی، اور ایک نیک آدمی کے بھی، لیکن اس کو وہ اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ عبادت کہلاتی ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ کے اندر شمار ہوگا. تو جب عزیز مصر نے اس کو دعوت دی تو اس کے اندر اس نے پیچھے سے بھاگتے ہوئے پھاڑ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کپڑے تھے وہ پیچھے پھینک دیے، پیچھے سے پھاڑ دیے. تو وہاں کوئی سمجھدار آدمی تھا، یا ابن عباس کے مطابق، ابن عباس کی باقاعدہ روایت ہے اس میں کہ وہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ تھا جو زبان مطلب عام طور پہ استعمال نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دے دی، اپنا بولنے کی نطق دے دی، اور انہوں نے اس کی شہادت دی اور فیصلہ کیا. جیسا بھی ہے، خواہ وہ بچہ تھا یا بڑا تھا، جو لگتا یہ ہے کہ ایک ہوش مند تھا جس کو فیصلہ کرنا آتا تھا، اور اس نے بڑا فیصلہ کیا. اور اگر وہ کوئی بچہ تھا تو وہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، اور بریت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہو گئی. تو جب فیصلہ یہ تھا کہ اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام آگے سے تو آگے نہیں پھاڑ سکتے تھے، تو کہا کہ وہ یوسف جو ہے وہ اپنا جھوٹا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ سچی ہے. اور اگر پیچھے سے اس عورت کی قمیض پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت آگے بھاگنا چاہ رہی تھی، پیچھے سے یوسف علیہ السلام نے اس کو اور یوسف علیہ السلام نے پھاڑا یا اس عورت نے پھاڑا جو کہ پیچھے تھی، اور اس نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ پیچھے سے پٹ گئی. یہی اس وقت تھا، اور تو حالات شہادتیں تو تھی کوئی نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی عقل و فکر والا فیصلہ ہے جو صاحب عقل نے وہاں کیا. اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے مطابق قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی ہے. تو اب ہم آیت نمبر 27 پڑھ رہے ہیں. فلما رآ قمیصہ قد، مجہول کا جملہ ہے، من دبر قالا. اب یہ جو قالا کہا ہے نا عزیز مصر نے، اس کے آگے جو لفظ ہے وہ میں ابھی اس کی پریکٹس کرواؤں گا. انہو من قید کن، من قید کن، حالانکہ لفظ آنا چاہیے تھا من قید کی. ایک کے لیے تھا، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ایک ہی عورت تھی، تو وہ کہتا کہ من قید کی، کہ تجھ عورت کی وجہ سے ہے یا تجھ عورت کی طرف سے ہے. لیکن اس نے جو فیصلہ کیا وہ مجموعی طور پر کیا تمام عورتوں کے لیے. اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. اور پھر اپنی عورت کو بچانے کے لیے تو ایک اس کو عمومی رنگ دے دیا، ان قید کن عظیم. اب میں آتا ہوں لفظ کاف کی طرف. جی کا، ان کا، قیدو کا. قیدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیری چال، تیری چال، تیرا فریب، تیری خفیہ تدبیر، تیرا دھوکہ، تیرا فریب، یہ سارے قید کے معنی ہیں. ان میں سے جو جس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے، اگر کسی نے سازش کی ہے، کسی نے فریب دیا ہوا ہے، کسی نے چال دی ہے، کسی نے خفیہ تدبیر کی ہے، جن حالات میں آئے گا قید کا ترجمہ اسی طریقے سے ہوگا. اب کا کی طرف ہم آتے ہیں. ہم نے پڑھا ہوا ہے کا اور تسنیہ کے لیے کما، کما
اور جمع مذکر کے لیے کم. اب اس کا مؤنث آتا ہے کی. ان کی، بے شک تو عورت، تو ان کی اور اس کی تثنیہ دو کے لیے ان کما، اور آگے کیا آتا ہے کا کی مؤنث جمع کے لیے ان کننا. یہ تو ہو گیا کاف کی. ایک عورت آگے چیز آ رہی ہے، وہ ہے مؤنث کے لیے کہ مؤنث جمع جو کام کرتی ہے اس کی بھی پریکٹس میں ہم نے کروانی ہے. سمجھنا ہے کہ وہ جو نون تانیث آتا ہے، نون تانیث آتا ہے، جیسے دوارا با، دوارا با، دوارا بو، دوارا بت، دوارا بتا، اور آگے کیا ہے ضربنا. اسی لیے بار بار پروفیسر صاحب بھی ایک طرف توجہ دلاتے ہیں، اور میں نے جب آپ کو پڑھایا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ واحد لفظ ہے جس کی آپ نے انتہائی نون کے اوپر زبر دیں گے تو اس کا معنی مؤنث کی تانیث ہو جائے گا، اور نون کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے تو وہ ہم بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ ہم. مثلا یہ ہے ضربنا کا مطلب ہے ان عورتوں نے مارا، اور ضربنا کا مطلب ہو جائے گا ہم نے مارا. ٹھیک ہے. اب اس کو آگے جا کے دیکھیں گے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 27 کا کہ فلما رآ. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب جمع کے لیے بھی صیغہ فعلیہ آئے گا تو اس کا فعل کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے. ہاں پروفیسر صاحب یہ آیت نمبر 28 ہے جی 28 ہے. ٹھیک ہے 28. تو جمع جو فعلیہ جملہ ہے اس کا عمومی طور پر جو فعل ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، لیکن آگے فاعل کو دیکھتے ہیں تو وہ کون ہے، تو اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں. فلما رآ، ویسے تو یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا. اب یہاں ممکن ہے جو عزیز مصر ہے اس نے ہی دیکھا ہو. جی آگے آ رہا ہے قمیصہ اس کی قمیص. سواد کے اوپر زبر کیوں آیا ہوا ہے بتائیے، پیش کیوں نہیں آیا ہوا؟ یہ مفعول کی علامت ہے. بہت خوبصورت ہے. اور یہ دو چیزیں ہم دیکھ لیں گے نا کہ پیش آتا ہے، پیش کب زبر میں تبدیل ہوتا ہے، کون سے الفاظ ہیں جو تبدیل کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نعمت ہوگی، ورنہ بڑے بڑے لوگ اسی کے اوپر مذاکرے کرتے ہیں کہ وہ جس کے اوپر پیش آئی وہ فاعل آیا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں، وہ چار ہی چیزیں ہیں بالاختصار، کوئی لمبا چوڑا چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہوا ہے کہ فاعل کے اوپر زبر آئے گی، مفعول کے اوپر زبر ہے، اور مفعول کے اوپر زبر آئے گی، فاعل کے اوپر پیش آئے گی. لیکن اس سے پہلے اگر 6 الفاظ لگ گئے، انا آئے گا، انا، کانا، کانا، لیتا، لیکن، لعل، لیتا، لعل، یہ اگر آ گئے تو وہ پیش کو کس میں بدل دے گا؟ زبر میں. ایک. دوسری چیز، اگر جملہ مجہول ہوگا تو اس کے مفعول پر بھی پیش ہوگا. جملہ مجہول ہوگا تو اس کے مجہول جو ہے اس کے اوپر بھی کیا ہوگی جی، اپنا جو جملہ کا مفعول بنے گا اس کے اوپر بھی پیش ہوگا. یہ عربی کا قاعدہ ہے جی. تو فلما رأى قمیصہ، ترجمہ کرے جب اس نے اس کی قمیص کو دیکھا. تو اب پہلا جو اس نے ہے وہ کون ہوگا؟ عزیز مصر. اور قمیصہ کے اوپر ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی. جب اس عزیز مصر نے اس یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا، قدہ، یہ مجہول جملہ ہے، قدہ اور قدہ یہ اصل میں قاف دال داد ہے، قادہ، اسی سے بنا قدہ، پھٹی ہوئی، پھاڑی ہوئی.
جی جی تو قدہ من دوبرن ترجمہ کیا ہوگا؟ جب اس عزیز مصر نے اس یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جملہ مکمل کریں پیچھے پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا قولا تو اس نے کہا اب یہ ہے وہ جاب جس کو نیپوٹزم کہتے ہیں، فیوریزم کہتے ہیں۔ عزیز مصر نے یہ کیا، اس وقت کے جو اخلاقی حالت ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پتہ چل جاتا ہے اس وقت کی اخلاقی حالت کیا تھی، کرنا کیا چاہیے تھا اسے۔ جھوٹا کسے قرار دینا چاہیے تھا؟ اپنی بیوی اپنی بیوی کو، بالکل۔ اور اگر کوئی اس وقت کی سزا تھی جو بنائی گئی تھی تو وہ سزا دیتا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال انہ من قید کن، من قید ترجمہ کرے گا، اس نے کہا کہ بے شک وہ عمل، انہو کئی دفعہ ایکسپریشن کے طور پر بھی آتا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا، تو انہو بے شک وہ عمل، من قید کن تم عورتوں کی چال میں سے ہے، تم عورتوں کے فریب میں سے ہے۔ اب وہ عورتوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، ایک عمومی جملہ بنا دیا، تو پتہ کیا چلا کہ انصاف تو نہیں ہے، یہ ہے نہیں، اپنے گھر والوں کو اس کو اپنا پروٹیکشن دے دیا، اور آگے کہا ان قید کن عظیم، جی بے شک تم عورتوں کے فریب یا مکر بہت بڑے ہیں، جی چال کر لیں، بے شک تم عورتوں کی چال، تم عورتوں کا مکر، جی تو ہم چال کرتے ہیں، بے شک تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہے۔ اب یہاں آ کے جو مفسرین ہیں نا، انہوں نے ہمیں بڑا عجیب بتا دیا ہوا ہے، وہ کیا کہ یہاں تو ایک عمومی طور پر کہا نا کہ تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہے، وہ کسی جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ مطلب جب آدمی تشریح کرنے پہ آتے ہیں تو غیر ضروری طور پہ تشریح میں چلے جاتے ہیں۔ وہ شیطان کے بارے میں کہتے کہ بھی شیطان کا عمل وہ ہے، ضعیفہ کا لفظ آتا ہے کہ اس کا عمل کمزور ہے، تو وہ اس اثر کو لے کے بھی عورتیں جو ہیں وہ شیطان سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کی چال اللہ تعالیٰ نے لفظ کہا ہے ضعیف کے مقابلے میں عظیم، بہت بڑی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، کانٹیکس کے لے کے عورتیں اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ اتنی ہماری والدہ محترمہ، جی جتنی بھی والدائیں ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے اندر، یا ویسے عمومی طور پر جو نیک بخت ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گی؟ لیکن لوگ عمومی ایک چیز دے دیتے ہیں، وہ جی عورتوں کا چال جو ہے یہ تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور شیطان کا ضعیف کہا ہے، لہذا عورتوں کی چال سے بچو۔ یہ سب غلط قسم کی تشریحیں ہیں، اور اس کا کنٹیکسٹ اور ہے، یہاں کا کنٹیکسٹ اور ہے۔ یہاں کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کے اوپر، عورت کے جرم کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہا تھا۔ جی پروفیسر صاحب ذرا کیجئے گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ، تو جب اس نے اس کی یعنی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا، قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا، تو قالا کہا، انہ من قید کن، یہ تم لوگوں کی چال ہے، ان قید کن عظیم، اور یقیناً تم لوگوں کی چال بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہاں جی بہت بڑی ہے۔ تو یہ سارے ساتھی جو ہے اس کو بڑے سمجھے، ہم ایک ایک لفظ کی اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ نے علم دیا ہوا ہے تشریح سیکھ رہے ہیں۔ آگے پھر کیا کہا، ہونا کیا چاہیے تھا جب پتہ بھی چل گیا کہ اب جرم نہیں ہوا، بالکل جرم نہیں ہوا، کوشش ہوئی ہے، ایسا ہے نا؟ جی 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 اب اس کوشش کا بھی اس کو سامنے، سب کے سامنے اقرار کرنا چاہیے تھا، یا اس کو الگ سے کہتا، یا معاشرے کے اندر اپنی بیوی جو ہے اس کو کہتا کہ بھئی اگر حاکم وقت ہے تو وہ
اپنا قرآن اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے انصاف کرو خواہ وہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں کیا ہے، بس اس کو اوپر وہ ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وقت گزر جائے گا، اس کے ساتھ لوگ بھول جائیں گے، لہذا عام فیصلہ دیا یوسف اعرض عن ھذا، جیسا اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے نبی تھے جن کو کہا کہ اب اس بارے میں سوال نہ کرنا دیتے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے تھے تو وہ جھگڑنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اب بس کر اس کے معاملے کے اندر کوئی تم اس کے بارے میں اعراض بدلو، وہاں بھی آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ اور اگر نہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کس جگہ پہ آیا، یہاں بھی آیا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تو اس سے منہ موڑ لے، مطلب کیا ہے، تو اس معاملے کو ختم کر دے، اگر اس کو محاورتاً لیں گے، اگر اس کو معنوی انداز میں لیں گے تو اس سے منہ موڑ لے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ منہ موڑ تو اس سے منہ موڑ دے۔ اچھا جی، تو اس سے منہ موڑ لے۔ اب اس سے منہ موڑ لے، ایک تو یہ ہے کہ اس عورت سے منہ موڑ لے، دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے کو تو آگے افشا نہ کر، اور بیوی کو کہا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آتا ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ مرد کے لیے آتا ہے کہ تو بخشش طلب کر، اور اگر عورت کے لیے آئے گا تو کیا آئے گا؟ وَاسْتَغْفِرِي، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا کی، اور جہاں امر دیا یہ کا لفظ استعمال کیا وَاسْتَغْفِرِي، اور تو بخشش مانگ، اور تو بخشش مانگ، لِذَنبِکی، اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ تیرے گناہ کی آگے لفظ آ رہا ہے جو دیکھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے عربی زبان، انکی کنتی من الخاطئین۔ اب خاطئین کس کو کہتے ہیں؟ خطا کرنے والی، گناہگار کو خطا کرنے والوں میں سے، یہاں ہوگا خطا کرنے والیوں میں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے مختی، مختی کا مطلب بھی ہوتا ہے خطا کرنے والا۔ اب میں صرف یہ تھوڑا سا زبان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، مختی وہ ہوتا ہے جو غیر ارادی طور پر خطا کرتا ہے، اور خاطی وہ ہوتا ہے، خاطی وہ ہوتا ہے جو ارادہ تن سمجھتے ہوئے وہ خطا کر بیٹھتا ہے، جس کو گناہ کہیں گے۔ یہ دو ہو گئی چیزیں۔ تو کہا انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے ہے، کیونکہ ڈائریکٹ آ رہا ہے نا، اور اگر ماضی میں کہیں گے تو بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے تھی کر لیں، سپیک ڈائریکٹ ہے۔ اے یوسف علیہ السلام تو اس سے منہ موڑ لے، اور عورت کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش طلب کر، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ جی کیسر بھائی ذرا جلدی پھر آگے چلتے ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام تو اس سے منہ موڑ لے، واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہوں کی، اپنے گناہ یہاں کی، کر رہے ہیں جی، اے بیوی کر لیں یا اے عورت کر لیں؟ اے عورت تو اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے تھی۔ بالکل ہو گیا جی۔ اب آگے جو نئی چیز آ رہی ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، ایسے بور تو نہیں ہوتے جو میں کہتا ہوں؟ نہیں سر، بور کیوں ہونا ہے؟ نہیں سر، نہیں بور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسا ہے کہ بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، درمیان میں غیر ضروری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جب آئیں گی نا آگے تو یہ آپ کو، مطلب مجھے تو بڑا فائدہ دیا،
وہ لوگوں کو جواب دینے میں. لفظ آ رہا ہے نسوہ، نسواتن، اور لفظ آ رہا ہے، میں پڑھتا ہوں، وقال نسوتم، نسوتم فی المدینہ امرأۃ العزیز. اب امرأۃن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیوی. امرأۃن بیوی. بیوی. امرأۃن کی اگر اصل جمع کی جائے تو وہ بنتا ہے امرأۃن، امرأتا، امرأتانی. جی جی جو کہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ مؤنث ہے، تو وہ بنے گا آ کے نسواتن. وہ کیا بنے گا؟ نسوۃ. اب یہ آج نئی کوئی چیز بھی. بتا رہے ہیں. اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو جس کی اصل الگ ہو اور اس کی جمع الگ لفظ میں آئے تو اس کو کہتے ہیں جمع غیر حقیقی، کہ بھئی یہ جمع الگ بن گئی ہے، اس کے اصل لفظ اس میں نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے. جی 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 صحیح. اچھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے اگر وہ مؤنث ہوگا تو زیادہ تر اس کے لیے جو فعل آتا ہے وہ مذکر آتا ہے. اصول ہونا کیا چاہیے تھا؟ نسبتن مؤنث ہے تو اس کے لیے آنا کیا چاہیے تھا؟ وقالہ کی بجائے وقالت آنا چاہیے تھا. اب اگر کوئی بڑی باریک بھی نہیں رکھنے والا ہوگا تو وہ یہاں کہے گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اہل زبان ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جن کی زبان نہیں ہے اور وہ شرارتیں کرنے والے ہیں، اورینٹیلسٹ میٹرے، وہ جو انہوں نے قرآن نہیں عربی پوری سیکھی ہوئی، تو وہ اس کو کہتے ہیں دیکھو جی قرآن مجید کے اندر غلطی آ گئی ہے. یہ میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں جمع غیر حقیقی ہو تو اس کے لیے جو فعل آتا ہے جو کہ آنا مفرد چاہیے اس کے مطابق، اور مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مؤنث، لیکن وہ الٹ آ جاتا ہے، حالانکہ وقالت آنا چاہیے. تو لہذا یہ سمجھ گئے. تو اس اب ترجمہ پڑھتے ہیں. وقال، اور دوسری چیز، نسوتن کی جگہ نساؤن بھی آتا ہے. اب نسوتن جمع بھی ہے اور نسوتن واحد بھی ہے. جمع ہے تو یہ بھی ایک چلو نئی چیز آ گئی ذہن میں کہ یہ جمع نسوتن 3 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ 3 سے 9 تک کی جمع نسبتوں سے مراد نسوۃ. 3 سے لے کر 9 تک جی عورتیں ہیں. یہ نسوتن آگے غیر محدود نہیں ہے. اب وہ غیر محدود کیا ہے؟ غیر محدود نساؤن ہے. جی غیر محدود کیا ہے؟ نساء. نساؤن. وہ جمع ہوگی، جیسا ہم کہتے ہیں کہ بھئی اپنا مفلحون، جی، یا ہم کہتے ہیں کہ نبیون یا انبیاء. اب اس کی کوئی اپنا Limits کیا نہیں. نام ہے، پابندی نہیں ہے. لیکن نسوہ آئے گا، اس قسم کے اور بھی لفظ آئیں گے. وہ یہ ہے کہ امراتن، امراتانی، نسوتن. اچھا، اب نسوتن جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک اس کا کردار ہے آگے، اس لیے کہ آگے جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ نسوتن کو بلائے گی، وہ نساء ان کو بلائے گی یا نسوتن بلائے گی، تو وہاں ہم نے یاد رکھنا ہے. پڑھیں جی. وَقَالَ نِسْوَةٌ، ترجمہ کریں. اور عورتوں نے کہا. عورتوں نے کہا. ان عورتوں نے کہا، فی المدینہ تھی، ان عورتوں نے، عورتوں نے کہا، فی المدینہ تھی، شہر میں. شہر میں. اب یہ بات پھیل گئی نا اس شہر میں جہاں عزیز مصر کہتا تھا، تو وہاں کی عورتیں، کام تو اور تھا کوئی نہیں، یہی کام کر رہے ہیں کہ ایک غلط پھر مل گئی تو وہ آدمی آگے واٹس ایپ کر کے اور سوشل میڈیا پہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ حدیث پتہ کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، اس کا مفہوم کہ یہ خاص طور پر بدکاری کا جو عمل ہے اس کو آگے کسی کو افشا نہ کرو. یہ کام حاکم وقت کا ہے.
اس لیے کہ اس کے اوپر تعزیر ہے. جی جی سمجھ گئے؟ جی جی سر. اچھا یہاں کیا ہوا؟ یہاں سارے اس علاقے کے اندر بات پھیل گئی تو کہا کہ شہر کی عورتوں نے کہا امراۃ العزیزی، ترجمہ کریں امراۃ العزیزی، اس کی کہ بیوی عزیز کی بیوی نے، عزیز مصر ہے یہ، عزیز وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کا خطاب تھا، فرعون، عزیز، شیخ، امیر، سلطان، اس وقت کے عزیز، کہ عزیز کی بیوی نے تراودو فتاہا، تراودو پھسلایا ہے، تے اسلام آ رہا ہے مؤنث کے لیے، جی پھسلایا ہے، ٹھیک ہے، کس کو؟ فتح. اب فتح کے دو معنی ہیں. فتح کا مطلب نوجوان بھی ہوتا ہے اور فتح کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا لگے گا؟ غلام. اپنے غلام کو. تو شہر کے اندر عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو پھسلا دیا ہے یا پھسلایا ہے ان نفسی ہی. ابھی ترجمہ کر رہے تھے نفس کے بارے میں، اس سے زیادہ اچھا ترجمہ یہ ہے اس کے نفس سے، بارے میں نہیں، اس کے نفس سے. کیوں؟ کہ وہ اپنی جگہ پر پکا تھا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے نفس سے، اپنے جذبات کی لہر میں بیٹھے اور وہ بدکاری کی طرف مائل ہو. تو لفظ سے کا ترجمہ کرے، تو ترجمہ کرے ذرا جلدی جلدی. قال نسبت فی المدینہ، جلدی کرے میں کہتا ہوں آگے. عورتوں نے کہا شہر میں، اور شہر کی عورتوں نے کہا، شہر میں عورتوں نے کہا امراۃ العزیزی تراود فتاہا، عزیز مصر کی عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو بہکایا. چلو بہکایا ہے. مصر کو بریکٹ میں رکھ لیں. عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو پھسلایا ہے ان نفسی ہی، اس کے اپنے نفس نفس سے. سے. اس کے نفس سے. اب آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. قد شغفہا حبن. اب شغفہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے گھس گیا ہے، جی، بیٹھ گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، شگف ہو گیا ہے. اپنی زبان کا لفظ ہے، جی 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 اپنی مشغول زبان ہو کا گئی. لفظ شگف. تو شگفہ کے اندر فاعل کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جب آپ یہ سارا کچھ جان لاتے ہیں تو مجھے ایمان سے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی الحمدللہ بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. تو شغفہ کا مطلب ہے اس یوسف نے ڈیرا ڈال لیا ہے، ہاں، اس عورت کے دل میں. اس عورت کے دل میں حبن، محبت کا. جی جی اب یہ ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ کام عزیز مصر کا ہے، جی. تو ہم عمومی طور پر کہتے ہیں دیکھو اس مرد نے تو اس عورت کے دل میں گھر کر لیا ہے، مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا اس مرد کے دل میں اس عورت نے گھر کر لیا ہوا ہے، مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ لڈو آدھا جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے. جی یہ آدھا لڈو کیا ہے؟ ون سائیڈڈ افیئر. جی ون محبت سائیڈڈ افیئر. ہوتی ہے. جی وہ بندہ تھا تو اس کی وہ آدھا لڈو کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگے یہ لڈو کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ شادی کا لڈو ہے، میں موافق ہوں، میری بیوی موافق نہیں ہے. تو قد شغفہا، اس یوسف نے اس عورت کے دل میں محبت بٹھا دی ہے. یہ جی ترجمہ ہے اس کا. اس عورت، جی یا یوسف یہ نے دوسرا کر لیں، یوسف علیہ السلام کی محبت
اس عورت کے دل میں گھر کر گئی ہے، اگر اس کو محاورتاً لینا ہے تو ایسے ہی کر نہیں لفظی بتائیں سر. تو اس یوسف اچھا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے دل میں حبن گھر کر لیا ہے. اب یہ گھر کر لیا کے اندر ہی محبت ہے. بالکل جی تو یہ کر رہے ہیں جی، جی جی ایسے سر. کر رہے ہیں. ہوگی بات. انا لنراہا، اب وہ بھی کر رہے ہیں انا بے شک انا ہم بے شک ہم بے شک لنراہا، ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں ہم اس اس کو عورت کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، کھلی واضح گمراہی میں. کھلی گمراہی میں. واضح گمراہی میں. 4 منٹ ہیں، اگر مجھے اجازت ہے تو میں اگلی آیت ختم کر لوں. جی جی کر سر. لیں. لمبی آیت ہے. بہرحال اب جب سنا جو عورتیں تھیں سارے شہر کی، اور انہوں نے کیا بدنام، یہ والی اوپر بدنام کیا کرنا ہے، انہوں نے تو صحیح بات کہی کہ اس عورت نے کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کا گھر ہو گیا اور اس نے بہلایا پھسلایا. ہم دیکھتے ہیں کہ زیادتی اس کی ہے، اس نے گمراہ کیا ہے اور یہ گمراہی میں ہے. فلما سمعت بمکرہن، اب بمکرہن ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جب اس نے ان کی چالوں کو سنا. ہاں، اب ان کی چالیں کون ہوں گی؟ شہر کی عورتیں. جی فلما سمعت، جب انہوں نے سنا، بمکرہن ان عورتوں کی، چالوں کو. یہ جب یہاں یا پہ تو تو مکر عزیز کو ہی کر مصر لیں. کی بیوی ہوگی نا سمعت. ہاں جی سامعات، جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن ان کی چال. چالوں کی اب چال. یہ جی چال کیا ہو سکتی ہے؟ چال یہ ہے کہ جب بیٹھیں گے تو یہ عورتیں بھی اسی کماش کی تھیں جس طریقے سے عزیز مصر تھی، لہذا بمکرہن آگے آئے گا یہاں کہ انہوں نے بھی یہی ڈورے ڈالنے شروع کیے یوسف علیہ السلام کی طرف. تو فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی چال کو سنا، ارسلت الیہن، ارسلت کا مطلب ہے بلا بھیجا، الیہن ان کی طرف. تو اس کا ترجمہ ہے اس نے ان کو دعوت دی، جی بلا اس نے لیا. ان کو دعوت دی. دعوت دی. ہاں جی بلا بھیجا، دعوت دی. ترجمہ کریں ذرا جلدی جلدی. تو اس نے ان کو دعوت دی. دعوت دی، اور دعوت کیسے دی؟ جناب عزیز مصر تھا. وَأَعْدَتْ لَهُنَّ، ترجمہ کریں جی، میرا خیال ہے عادت کا ترجمہ. آتدت لا، عادت، اس نے جی تیار کیا ان کے لیے. ہاں، اس نے ان عورتوں کے لیے تیار کی، متکئن، تکیہ لگائی ہوئی محفل. ویسے ہے متکئ. محفل، متکئن کے اندر تکیہ ہے. وقت مطلب ہے کہ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے. اس قسم کی محفل جو تھی وہ اس نے تیار کی. ذرا جلدی میں، وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور وَآتَدَتْ. اور اس نے ان عورتوں کے لیے تکیہ لگائی محفل تیار کی. اچھا جی ہو گیا، خوبصورت لگا ان کو. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، وَآتَتْ اور وہ لائی اور نہیں بول اور دی، اور دی. اور اس اور عورت نے دی. دی، عزیز مصر نے دی. کل واحدۃ، ہر ایک ہر کو. واحدہ مؤنث ہے، ہر ایک عورت ہر کو عورت کو، من ہننا ان میں سے. ان میں سے ان میں سے، سکینن ایک 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 چاقو. ایک چھری، ایک چھری. ایک چھری دے دی. وقالت اخرج علیہن، اب یہ ہے وہ چیز کہ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ نبی اپنے بات پہ بھی پکا ہے. اور اس نے کہا یا یوسف علیہ السلام کو، ان کے اوپر نکل، ان کے سامنے اوپر، سے. ان کے سامنے سے نکل. جی ب حسن یوسف اور وہ عورتیں، معاشرہ کس قسم کا ہے؟ اب جناب فلما رأینا،
لفظ آ رہا ہے، یہ جو نون ہے اس کی طرف توجہ دلانی ہے، یہ مؤنث کا ہے، ماضی کے اندر آتا ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضرب نہ ضربنا نہ کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے یہ کام کیا. تو فلما رائی نہ ترجمہ کریں، جب جب ان سب انہوں نے عورتوں نے دیکھا، ان جب سب ان عورتوں سب نے نے